سامعین، 9 رجب المرجب کی تاریخ شروع ہو چکی ہے اور 9 ہی جنوری ہے، اور عنوان ہے میڈیا کا ذرائع ابلاغ کا سماج میں کیا کردار ہے۔ اس وقت میں میرے سامنے جو بائیں ہاتھ پہ تشریف فرما ہیں وہ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے ہیں پروفیسر محمد عاصم صاحب۔ ماشاءاللہ آپ مفتاحی ہیں، مظاہری ہیں، علی گڑھ ہیں، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں تعلیم دیتے ہیں، اور وہاں آپ تاریخ اور دینیات کے پروفیسروں کو پڑھاتے ہیں، اور ان کی برابر میں مفتاح العلوم کے دیوان محتمم حضرت قاری ولی اللہ خان۔ تو پروفیسر صاحب، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ میڈیا سماج کے لیے کیا کر سکتا ہے، کیا کردار ہونا چاہیے میڈیا کا؟ دیکھیے، میڈیا جو ہے وہ ایک سماج کے لیے، ایک سوسائٹی کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے۔ کسی بھی سماج کی، کسی بھی سوسائٹی کی اندر بدلاؤ لانے کے لیے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ میڈیا کا بہت بڑا رول ہے۔ جہاں ایک طرف علماء کا یا لیڈران کا، چاہے وہ ہندو دھرم کے لیڈر ہوں یا مسلم دھرم کے ہوں یا اور دھرم کے ہوں، ان کا رول ہوتا ہے ایک سماج کو متحد کرنے کے لیے یا سماج میں امن و امان قائم کرنے کے لیے، لیکن کہیں کہیں کچھ ایسے واقعات بھی پیش آئے ہیں جن کی بنا پر میڈیا کی سبب کچھ ان کے ایسی چیزیں سامنے آئی ہیں جس سے سماج کو نقصان پہنچا ہے۔ بہرحال میڈیا جو ہے ایک سماج کو بہترین ان کے ایک ہیلدی سوسائٹی قائم کرنے کے لیے، ایک صحت مند معاشرہ قائم کرنے کے لیے میڈیا کا بہت بڑا رول ہے۔ اخلاقیات کو تمام مذاہب میں اور تمام نظریات میں اخلاقیات کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، اور اسلام اس کا سب سے بڑا نقیب بن کر سامنے آتا ہے۔ سب سے زیادہ جو اخلاقیات پر بولنے والا ہے وہ اسلام ہے۔ عدل و انصاف، مساوات، رواداری، حقوق کی ادائیگی ہے نا، جسٹس، ایکوالٹی، اسی طریقے سے سچ بولنا، وعدہ پورا کرنا، یہ تمام چیزیں اخلاقیات میں شامل ہیں۔ میڈیا ہو یا ایک سماج کا ایک فرد ہو یا ایک جماعت ہو، اس میں اخلاقیات اور اخلاقیات میں جو سچ ہے اس کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا خود فرمان ہے فلعنۃ اللہ علی الکاذبین، جھوٹے انسان پر اللہ کی لعنتیں برستی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے اس بات کی طرف بھی سختی کے ساتھ توجہ دلائی ہے کہ کوئی بھی بات جب آپ تک پہنچے تو اس کی پہلے تحقیق کر لیں، تاکہ معاشرے کے اندر بگاڑ اور معاشرے کے اندر ایک انارکی نہ پھیل جائے، ایک بدنظمی اور انتشار نہ پھیل جائے۔ تو اس کی طرف سختی کے ساتھ توجہ دلائی گئی ہے۔ میکسم لیکس نے آج سے 50 سال پہلے کہا تھا حالانکہ میڈیا کے بارے میں کہ میڈیا از دا موسٹ پاورفل اینٹی آن دا ارتھ، دے ہیو دا پاور ٹو میک دا انوسینٹ گلٹی۔ میڈیا زمین پر، روئے زمین پر سب سے زیادہ ایک مضبوط ایک پلر ہے، پاورفل اینٹی، ایک چیز ہے۔ دے ہیو دا پاور ٹو میک دا، جو معصوم کو قصوروار اور قصوروار کو معصوم دکھانے کی پاور رکھتا ہے۔ دے ہیو دا پاور ٹو میڈیا، ہے نا، میڈیا ہیز دا پاور ٹو انفلوئنس مائنڈ، وہ دماغوں کو کیپچر کر لیتا ہے۔ اس کے اندر سب سے بڑی خاصیت ہے میڈیا کے اندر کہ وہ دماغوں کو کیپچر کر لیتا ہے، اور ساری چیزیں اس کے اس میں آ جاتی ہیں، آئیڈیاز، بیہیویئر اینڈ ایٹیٹیوڈس وغیرہ۔ تو میڈیا کا بہت بڑا رول ہے، وہ ان کے دماغوں کو پوری طریقے سے اپنے قابو میں کر لیتا ہے۔ اور یہ بات آج سے 50 سال پہلے امریکہ کے میکسم لیکس نے کہی تھی کہ میڈیا بے قصور کو قصوروار اور قصوروار کو بے قصور دکھانے کی۔ تو اسی لیے ضروری ہے کہ میڈیا کو کہ سماج کے اتحاد میں اہم رول پلے کرنا چاہیے اور اہم کردار ادا کرنا چاہیے۔ اخلاقیات کا جہاں تک تعلق ہے، اخلاقیات میں ساری چیزیں شامل ہیں، اور اس کے بغیر ایک معاشرہ، ایک سوسائٹی متحد ہو ہی نہیں سکتی۔ کسی بھی معاشرے کی اتحاد میں اخلاقیات کا بہت بڑا رول ہوتا ہے۔ کوئی معاشرہ ترقی کر ہی نہیں سکتا، کوئی سوسائٹی متحد ہو ہی نہیں سکتی، اور کسی بھی معاشرے کے اندر امن و امان جب تک قائم نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے لوگوں کی اخلاقی حالت بہتر نہ ہو۔ عدل و انصاف، جسٹس، مساوات، رواداری، امپلیمنٹیشن آف ہیومن رائٹس، حقوق کی ادائیگی، سچ بولنا، وعدہ پورا کرنا، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، جب تک یہ اخلاقیات کے جو ایسپیکٹس ہیں، جو یہ پہلو ہیں، ان پر فوکس نہیں کیا جائے گا اور ان پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوگا، تب تک معاشرے کے اندر اتحاد برقرار نہیں رہے گا۔ یہی وجہ کہ ایک اسکالر نے، یورپین اسکالر نے صاف کہا ہے کہ ویلتھ از لاسٹ نتھنگ از لاسٹ، یعنی کہ آپ کا مال دولت گیا تو کچھ نہیں گیا۔ ہیلتھ از لاسٹ سم تھنگ از لاسٹ، اگر آپ کی صحت گئی تو کچھ گیا، بٹ کریکٹر از لاسٹ ایوری تھنگ از لاسٹ، اور آپ کے اخلاق چلے گئے تو سب کچھ چلا گیا۔ تو اسی لیے اخلاقیات کو تمام مذاہب میں
سختی کے ساتھ توجہ دلائی گئی ہے، اور بالکل یہ بات انڈرسٹوڈ ہے، سمجھائی ہے کہ مطلب یہ کہ جب تک ان چیزوں پر امپلیمنٹیشن نہیں ہوگا تب تک معاشرے کے اندر امن و امان قائم نہیں ہوگا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کو جس کے اخلاق بری طریقے سے گر چکے تھے اور ان کے آپسی اختلافات، قبائلی جنگ کا جو تصور تھا، اور جو بچیوں، عورتوں اور دوسرے لوگوں کے ساتھ، باہر کے لوگوں کے ساتھ سلوک برتاؤ کیا جاتا تھا، اور ان کا وجود خطرے میں پڑ گیا تھا۔ پرشیا اور روم جیسی سپر پاور ان کے اوپر حاوی ہو گئے تھے اور ان کی کوئی حیثیت اور کوئی بساط باقی نہیں بچی تھی۔ ایسی صورتحال میں پیغمبر کی بعثت ہوئی اور آپ نے مطلب اخلاقیات کے زور پر اس معاشرے کو متحد کر دیا جو آپس میں لڑتا تھا، اس سوسائٹی کو یونائٹ کر دیا جو آپس میں لڑتے تھے صرف اور صرف اخلاقیات کی بنیاد پر۔ ظاہر سی بات ہے جب ایک لوگوں کے دوسرے کو حقوق ادا ہوں گے، جب انسان سچ بولے گا، وعدہ پورا کرے گا، انصاف اور جسٹس کرے گا، تو کسی کو کسی سے پھر شکایت نہیں ہوگی۔ شکایت لڑائی جھگڑے وہیں سامنے آتے ہیں جب حق تلفی ہوتی ہے، ناانصافی ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے لوگوں کے ساتھ بدسلوکی ہوتی ہے یا جھوٹ اور وعدہ خلافیاں ہوتی ہیں، تبھی شکایت سامنے آتی ہیں۔ جب ان چیزوں پر عمل ہونے لگے گا تو وہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ تو پیغمبر نے اخلاقیات کے زور پر اس معاشرے کو متحد کر دیا، اور 23 سال کی مدت میں وہ عرب جن کا کوئی وجود نہیں تھا، پرشیا اور روم ان کو ایک جانور کے مانند اور ایک کیڑے کے مانند تصور کرتے تھے، 23 سال کی مدت میں پورا جزیرہ عرب اسلام کے انحصار میں آ گیا۔ اور خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق کے زمانے میں پرشیا اور روم کے جو تاج تھے وہ مسلمانوں کے قدموں میں پڑے ہوئے تھے۔ امیہ ڈائنیسٹی میں تھوڑا وقت گزرنے کے بعد صرف ایک سینچری کے اندر، ایک صدی کے اندر ولید بن عبد الملک کے زمانے میں مطلب یعنی کہ اسلام کے ڈانڈے، اسلام کی جو سرحدیں تھیں، فرانس، چائنا، ہندوستان، افریقہ تک ملا دی گئی تھی۔ ایک دنیا کا بڑا حصہ فتح ہو گیا تھا، ایک دنیا پر مسلمانوں کی حکمرانی قائم ہو گئی تھی۔ مسلمان نے جو ہے پوشیدہ خزانوں کا سراغ لگایا اور ان میں اضافے کا سامان مہیا کر کے اقوام عالم کو اس سے روشناس کرایا، واقف کرایا، میڈیکل سائنس، اسی طریقے سے علم کیمیا جس کو کیمسٹری کہا جاتا ہے، اسی طریقے سے آپ کا جغرافیہ، ایکسپرٹ آف جغرافیہ ابن بطوطہ، اسی طریقے سے فادر آف ماڈرن میڈیسین، ہو واز دا فادر آف میڈیسین، ابن سینا، ابو علی سینا، اور تاریخ دا مورخ ابن خلدون، ایسے سے لوگ پیدا کیے جنہوں نے دنیا کو تمام مطلب کے علوم و فنون سے روشناس کرایا، اور مسلمانوں نے دنیا پر تقریباً 700 سال حکمرانی کری، اور ان کا ڈنکا بجتا رہا، ان کی زبان، ان کا کلچر، ان کی تہذیب دنیا پر مطلب کہ فوقیت لے گئی تھی، اور ان کی اپنی کرنسی تھی، ان کا اپنا ایک زبان تھی۔ لیکن جب مسلمانوں کے 700 سال کے بعد حکمرانی کے بعد اخلاق گرنا شروع ہوئے اور ان کے کریکٹر بگڑنا شروع ہوئے، مسلمانوں نے جھوٹ بولنا شروع کر دیا، وعدہ خلافیاں شروع کر دیں، حق تلفی ناانصافی شروع کر دی، تو مسلمانوں کا تیزی کے ساتھ زوال شروع ہو گیا، ان کا ڈاؤن فال آ گیا۔ اور پھر اس کے بعد 13ویں صدی عیسوی میں خلافت عباسیہ منگولوں نے ختم کر دی، اور 15ویں صدی عیسوی میں اسپین سے مسلمانوں کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا، اور 1857 میں ہندوستان سے حکومت چلی گئی، اور اسی طریقے سے 1924 میں خلافت عثمانیہ ختم ہو گئی، اور پھر مسلمانوں کا بہت تیزی کے ساتھ زوال آ گیا۔ عراق، لیبیا، سیریا، یہ وہ سب آج موجودہ صورتحال سب کے سامنے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ اخلاقیات جہاں اللہ تعالیٰ نے مطلب ان کے عقائد اور عبادات کی طرف توجہ دلائی ہے، وہ اخلاقیات پر بہت سختی کے ساتھ فوکس کیا ہے، کیونکہ پیغمبر کی جو 40 سال کی زندگی ہے نبوت ملنے سے قبل کی، وہ پوری کی پوری اخلاقیات سے مزین آراستہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کو صادق اور امین کا لقب دیا گیا تھا، اور اسی پر آپ نے فوکس کیا اور معاشرہ متحد ہو گیا۔ تو بس یہی میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اخلاقیات کو لاگو کیا جائے، اور اسی کے زور پر معاشرے کے اندر محبت، اتحاد، امن و امان اور پیس قائم ہو سکتا ہے۔ اور میڈیا کے لیے میسیج یہی ہے کہ مطلب کہ ایسے ماحول کریٹ کرے میڈیا، اور ایسی خبروں کو پبلک پلیس پر لانے کی کوشش کرے جس سے مطلب کہ پوری سوسائٹی میں، پورے ملک میں مطلب امن و امان قائم ہو، محبتیں پیدا ہوں، وہ گنگی جمنی تہذیب جو خاتمہ ہو رہا ہے وہ پھر سے مطلب کہ واپس آ جائے، اور لوگوں کے اندر اتحاد اور برقرار ہو جائے۔ اور بس اسی کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، ایک بات آپ نے بات میں کہی ہے کہ میڈیا کا جب منفی کردار ہوتا ہے تو سماج میں بگاڑ آ جاتا ہے۔ یہ آج سے میڈیا کا کیا منفی کردار ہو سکتا ہے جس سے سماج میں بگاڑ آتا ہے؟ منفی کردار مینس یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے کچھ خبریں ایسی ہوتی ہیں جو مطلب کہ حقیقت سے دور ہوتی ہیں، جن کا سچائی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے نا، تو جب وہ معاشرے میں وہ خبریں مطلب گردش کرتی ہیں تو اس سے معاشرے کے لوگوں کے اندر ایک مطلب کہ غلط فہمیاں پیدا ہونے لگتی ہیں، مسکنسیپشن آنے لگتا ہے، اور لوگ سوچنے لگتے ہیں واقعی یہ سچ ہے، اور اس کی وجہ سے پھر لوگوں کے اندر سے محبتیں ختم ہو جاتی ہیں، اور لوگوں کے اندر سے جو ایک اتحاد ہوتا ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور نفرتیں جو ہے وہ مطلب کہ اوپر آنے لگتی ہیں،
اور پورے سوسائٹی کا جو مطلب ان کے امن و امان ہے وہ خطرے میں پڑ جاتا ہے، انارکی پھیل جاتی ہے، بدنظمی انتشار پھیل جاتا ہے۔ اس لیے میڈیا کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو بھی خبر مطلب ان کے پبلک پلیس پر لانی ہے تو اس میں یہ کوشش کرے میڈیا کہ اس خبر کو پوری طریقے سے جانچ پڑتال کرنے کے بعد اور اوتھنٹک اور مضبوط اور مستند ذرائع سے وہ پبلک پلیس پر لائے، تاکہ مطلب ان کے کوئی اختلاف کی، کوئی شک و شبہات کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے۔ یہ بات اسلام نے بھی کہی ہے، ہندو دھرم بھی اس بات پر توجہ دیتا ہے، اور سارے مذاہب اس بات پر کہتے ہیں کہ سچ بولنا چاہیے۔ شکریہ آپ کا، اپنا وقت دیا ہے، بہت شکر گزار ہوں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔